بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے آج آپ کو سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 156 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اس چینل کرمانی ٹی وی اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3 اس کو سننا ہے اور اللہ کے کلام کو پورے انسانوں کے کانوں تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب اور مجھے بھی ثواب۔ اب میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول پارہ 2 سے اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا ہر معنی ہر لفظ اس کا ترجمہ کروں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ الذین اس میں موصول ہے، الذی واحد ہے، اللہ زان تثنیہ ہے یعنی 2، الذین جمع ہے، الذین اس کا معنی ہے وہ جو، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اذا شرطیہ ہوتا ہے اس کی آگے جزا ضرور ہوتی ہے۔ اذا کا معنی ہے جب، اصابتہم لفظ اصابہ، اصابہ کہتے ہیں میرے دوستو پہنچے انہیں جو ہے ہم کا معنی ہے، اصابہ کا معنی ہے پہنچے، اصابہ اصابہ اصابو اصابت، یہ ماضی کا صیغہ ہے اصابت کا، اور ہم جو ہے یہ متصل ضمیر ہے اور یہ جمع غیب کی ضمیر ہے۔ واحد ہوا اور ہما تثنیہ، ہم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے۔ اصابت ہم کا معنی بنے گا پہنچے انہیں یا انہیں پہنچے، کیا پہنچے؟ مصیبتن، مصیبہ، مصیبت اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ عام، اور اس میں اس کا معنی ہے مصیبت یعنی کوئی مصیبت پہنچی ان کو۔ قالو لفظ یہ جمع کا صیغہ ہے اور ماضی کا صیغہ ہے۔ لفظ تھا کاوالا اور کاوالا کا جو واو ہے اس کو الف سے بدل دیا تو یہ کالا بن گیا۔ کالا ماضی کی پہلا صیغہ، کالا قالا قالو جمع صیغہ ہے اور یہ ماضی کا معنی بتاتا ہے، یعنی آدمیوں نے کہا، کیا کہا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ قالو کا معنی ہے وہ کہیں، انا للہ، انا بشک للہ اللہ کے لیے، یعنی انا للہ ہم اللہ کے لیے، و انا وا جو ہے یہ عاطفہ بھی ہے اور یہ وا قسمیہ بھی ہوتی ہے، جیسے واللہ اللہ کی قسم، وا عاطفہ جو ہوتی ہے اس سے پہلے لفظ مجرور ہو تو یہ کئی اسموں کے ساتھ واو استعمال ہوتی ہے اور ہر جملے کا معنی ان کے احکام دیتی ہے۔ اور اس کا معنی ہے وا معنی اور انا میں نہ ہم۔ آگے ہے الیہ، لفظ تھا الا یعنی طرف، الا کہیں گے تو اوپر بنے گا، عین سے بنے گا الا علیکم، تو یہ الا علیہ نہیں ہے، یہ ہے الیہ، الف کے نیچے زیر ہے، یہ الیہ طرف کا معنی دیتی ہے، جانب رخ، اور جو الیہ ہے کی ضمیر ہے غائب ہے، واحد ہے، متصل ہے، اگر آخر میں آئے جڑی ہوئی تو ہم اس کو عربی میں متصل ضمیر کہتے ہیں، اگر شروع میں آئے تو پھر ہم اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، یعنی پہلے منفصل یعنی کہ
علیحدہ، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے، واپس جانے والے، راجعون جمع کا صیغہ ہے، لفظ راجعون، راجعون سے راجعو بنا اور راجعون واو اور نون جمع کا صیغہ لگا دیا گیا تو راجعون بن گیا، مسلمون، تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے، واپس ہونے والے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے بندے اور مملوک ہیں، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ سب اسی کی طرف سے ہمارے پاس مستعار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حکم پر راضی ہوں اور اس کی امانت طلبی سے ناشکری نہ کرنے لگیں، کیونکہ مالک کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں جس طرف چاہے، اپنے ملک میں جس طرف چاہے تصرف کرے۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی آخرت میں ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اسی طرح دنیا میں بھی ذکر اور مراقبہ کے ذریعہ سے اس کی طرف باز گشت کرنے والے ہیں۔ جب ہر حال میں جو ہے وہی مرجع و ماوا ہے تو اس نے اگر کوئی نعمت اپنی ہم سے لے لی تو ہمارا کیا نقصان ہے، وہ اس سے افضل اور بہتر عطا فرمائے گا۔ وبشر کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ وبشر میں یہ یا تو خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہے یا تو بشارت کے لائق ہو اس کو خطاب ہے، یا مصیبت اس امر مکروہ کو کہتی ہیں جو انسان کو پہنچے، مصیبت کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال مبارک، جوتی مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں، اس حدیث کو جو ہے طبرانی نے نقل کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا اے مومنو، اے میرے صحابیوں، مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ اس حدیث کو میرے دوستو کئی اور کتابوں میں بھی موجود ہے، میں طبرانی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اور جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ ابن ابی حاتم اور طبرانی اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدل عطا فرماتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جیسے کلمات اس امت کو تعلیم کیے گئے ایسے اور کسی کو نہیں سکھائے گئے۔ اگر سوائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو یہ کلمات عطا کیے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے جاتے، مگر انہیں بھی نہیں بتائے گئے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق محبت میں انہوں نے یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف، فرمایا اگر یہ کلمات تعلیم کیے جاتے تو یہی کہتے وما علینا الا البلاغ المبین۔